السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا اس کا کوئی ہمسر اور ثانی نہیں۔ وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ آج آپ کو پتہ تو ہے، میں نے بتایا ہوا تھا کہ میں ہفتے بعد میڈیسن لینے کے لیے جاتی ہوں حکیم کے پاس۔ تو میری طبیعت خراب تھی تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلو، میں صبح کے ٹائم ہم نہیں گئے تو وہ شام کے ٹائم پھر آئے، اور انہوں نے کہا کہ چلو میں شام کے ٹائم ٹائم نکال کے آؤں گا تو پھر آپ کو ادھر حکیم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس لیے پھر ہم حکیم کے پاس جا رہے تھے، شام کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا چلو میں پھر آپ کو بھی بتا دوں کہ میں حکیم کے پاس جا رہی ہوں۔ تو اس لیے طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو پہلے تو میں ڈاکٹر سے میڈیسن لیتی رہی، تو ڈاکٹر تقریباً 11 سال ہو گئے میڈیسن لیتے ہوئے، کوئی فرق نہیں پڑا میڈیسن کا۔ تو اب میں نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ حکیم سے میڈیسن لیں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی، اس لیے میں نے حکیم سے میڈیسن کا پھر میں نے کہا کہ چلے اب 2 ماہ ہو گئے الحمدللہ، سوا دو ماہ ہو گئے میڈیسن لیتے ہوئے۔ اللہ کرے گا تو انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ بھی دعا کریے گا میرے لیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ زندگی میں بہت سے ایسے اتار چڑھاؤ آتے ہیں انسان کے، کبھی انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، اور میں حالانکہ اتنی بیمار بھی ہوں نا، میں پھر بھی میں بیٹھی نہیں ہوں چارپائی پہ، اپنے بچوں کا خود ہی کھانا بناتی ہوں خود ہی، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اپنے بچوں کا کھانا بنانا، اپنے ہسبینڈ کی کیئر کرنا، اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا بنانا، ان کے کپڑے پریس کرنا۔ میں اپنے ہاتھ سے خود کروں تو مجھے اچھا لگتا ہے، کیونکہ ان کی خدمت کرنا میرا حق ہے، اور اس لیے میں خود کرتی ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کسی کے اوپر بوجھ ڈالا کہ کوئی میرا گھر کا آ کے کہا، حالانکہ میں اتنی زیادہ بیمار بھی تھی سلمان کی پیدائش میں بھی، اور گوہر کی جب گوہر پیدا ہوا تب بھی میں نے اپنے چلے میں خود ہی الحمدللہ، میں حالانکہ کرنے والے بھی تھے لیکن میں ان کے ساتھ ساتھ لگتی تھی، میں خود کام کرتی تھی، تو میں خود بھی صفائی پسند ہوں۔ لیکن کبھی کبھی انسان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتا ہے انسان سے، لیکن میں پھر بھی کرتی ہوں، پھر بھی میں اپنی بیماری کو پیچھے کر کے ہرا کے بیماری کو، تو پھر بھی میں کام کرتی ہوں الحمدللہ۔ میں نے بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، لیکن میں نے اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو اور خود کو مینٹین رکھنے کی بڑی کوشش کرتی ہوں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے۔ لوگوں کی جو تلخ باتیں ہوتی ہیں نا، اس سے انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ جو ہے نا، جب لوگ کسی کا دل توڑتے ہیں نا، کسی کو کوئی بات کرتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کسی کا نا دل ٹوٹ رہا ہے، کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے، یہ چیز نا ان کو نہیں پتہ ہوتی کہ اس کا دل ٹوٹ رہا ہے یا وہ کس حالات سے گزر رہا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس حالات سے گزر رہا ہے۔ کیونکہ ہم جب اپنے الفاظ کے تیر چلاتے ہیں نا کسی پر، تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس حالات سے گزر رہا ہے، یا اس کے حالات کیسے ہیں، یا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، یا وہ کس حالات سے گزر رہا ہے۔ جب ہم اپنے الفاظوں کے تیر چلاتے ہیں نا، تو ان کو زخم دیتے ہیں اپنے الفاظوں کے ساتھ، تو ان کو نہیں پتہ چلتا۔ جب ان کے اوپر خود کے اوپر گزرتی ہے نا، تو پھر وہ اگلے بندے کو جواب دیتا ہے کہ یار میں نے نا اس کے ساتھ غلط کیا تھا کہ آج میرے اوپر یہ وقت آیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ چیز سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے۔ موسٹلی جو زیادہ تر لوگ ہیں نا، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ آج میرے سامنے بھی ایسا ہی ہوا، میرے سامنے ہی ایسا ہوا۔ ایک عورت نے نا ایسے ہی کہہ دی کہ تیرے بچے کا کتنا کلر ہے نا بلیک ہے۔ تو یار کسی کا بچہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، پتہ نہیں کتنے سالوں بعد شاید دی ہوگی، اولاد ہے اس کی، تو اس کے بچے کو کیوں کالا کہہ رہی ہے؟ اولاد تو خدا کی دین ہے، جو کلر ہے وہ خدا کی دین ہے، دینے والا کلر ہے۔ حضرت بلال حبشی کا بھی تو رنگ کالا ہی تھا نا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کا کلر بھی تو کالا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف بھی تو کالا ہے۔ ہم لوگ کیوں اپنے الفاظوں کے تیر سے دوسروں کا دل دکھاتے ہیں؟ کیوں کسی کو کہتے ہیں کہ وہ کالا ہے، کہ آپ زیادہ وائٹ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ لوگوں کو خوبصورت بنایا ہے، تو اگر اس میں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہوتا ہے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کالا رنگ دیا نا، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔
ٹھیک ہے نا، وہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کا دل بہت موم ہوتا ہے۔ تو خدا را آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کسی کو اس طرح نہ کہیں کہ آپ کالے ہیں یا آپ کے بچے کالے ہیں یا آپ خود کالے ہیں، یا ان کے کام میں سے کوئی نکتہ چینی نکالنا کہ یہ صاف نہیں رہتے، اس کے بچے نہیں صاف رہتے، یہ خود صاف نہیں رہتی، ایسے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ آپ کے نیچر کے حساب سے نہیں ہے، آپ کے اندر بھی تو خامیاں ہوں گی، آپ کے اندر بھی تو کچھ غلطیاں ہوں گی۔ اپنے گریبان میں ہمیشہ جب آپ دوسروں میں برائیاں ڈھونڈیں نا تو خود میں پہلے برائی ڈھونڈیں کہ آپ کے اندر کیا برائی ہے، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگر آپ کسی کو برا بھلا کہیں گے نا کبھی اپنے وہ پیر اجمل کا ہے نا بیان ہو کہ اپنے اندر جھانک کے پہلے دیکھو، کہتا پہلے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں گے نا تو آپ کو خود سے زیادہ کوئی بھی نہیں، آپ خود زیادہ اپنے آپ کو برا سمجھیں گے، آپ سے زیادہ کوئی بھی نہیں برا ہوگا دنیا میں، کیونکہ ہم خود ہی برے ہوتے ہیں۔ جب ہم خود برے ہوتے ہیں نا تو ہمیں کوئی بھی برا نہیں لگے گا، اگر ہم خود اچھے ہیں نا تو ہمیں ساری دنیا اچھی لگے گی۔ تو پلیز خدا را یہ میں آپ لوگوں سے، جتنے بھی میری مائیں بہنیں بھائی جو ہیں جو بھی دیکھیں میرا ولاگ، تو پلیز برے کمنٹ نہ کریے گا، غلط کمنٹس نہ کریے گا، کیونکہ یہ بنائی ہوئی خدا کی قدرت کی چیزیں ہیں، قدرت نے رنگ دیا ہے سب کو، تو پلیز کسی کا دل نہ توڑا کریں۔ تو اگر کسی کو میری بات بری لگے تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن یہ تو قدرت کے کام ہے، کسی کا دل اچھا ہوتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے چہرہ خوبصورت دیا تو لیکن اس کے کام اچھے تو نہیں نا ہوتے۔ تو اگر آج کا ولاگ اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔